السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کا دوسرا رکوع پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 11 پڑھیں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری، قال کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب۔ اس میں ندا اور منادہ ہے۔ ندا جو ہے وہ یا اس میں پوشیدہ ہے، ربی میرے رب، اس میں منادہ ہونے کی وجہ سے یا حذف ہوئی ہے، لیکن ترجمے میں آپ یا کا ترجمہ لگائیں گے، ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر لی امری اور آسان کر دے میرے لیے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل اور کھول دے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی، یفقہوا قولی وہ سمجھے میری بات۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے سے میرے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نبوت کا منصب تھا جس کا بوجھ بہت بڑا تھا، جس کے اٹھانے کے لیے بہت حوصلہ مندی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرا تبلیغ کا کام میرے لیے آسان فرما دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں وہ روانی نہیں تھی جو اپنا مقصد اور بات بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، تاکہ کسی کو قائل کیا جا سکے، اپنی بات سمجھائی جا سکے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح لسان ہے، یعنی اچھی طریقے سے بات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو موتی کے بجائے انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی اور اس میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور بنا میرے لیے ایک مددگار میرے گھر والوں میں سے، ہارون اخی ہارون میرے بھائی کو، اشدد بہ ازری تو مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری کمر یا پشت، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم تسبیح بیان کریں آپ کی بہت زیادہ، ونذکرک کثیرا اور ہم ذکر کریں آپ کا بہت زیادہ، انک بے شک آپ، کنتا ہیں آپ، بنا ہمیں، بصیرا خوب دیکھنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا کوئی مددگار بنا دے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنائیں اور اس کے ساتھ مجھے مضبوطی عطا فرمائیں، انہیں میرے کام میں شریک فرمائیں۔ یہاں وزیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مددگار کے معنوں میں معاذرون، وزرا اصل میں بوجھ کو کہتے ہیں، تو معاذرون کے معنی میں وزیر کا لفظ آیا ہے، یعنی میرا ساتھی ہو جو میرا بوجھ اٹھائے۔ جس طرح ہر بادشاہ کا ایک وزیر ہوتا ہے جو اسے مشورے دیتا ہے، اس کے بوجھ اٹھاتا ہے، امور مملکت میں اس کا مشیر ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو اسی طرح ہارون علیہ السلام میرے ساتھی ہوں، میرے مددگار ہوں، اور وہ میرے ساتھ ہر معاملے میں شامل ہوں، میرے ساتھ تعاون کریں۔ آگے پھر حکمت بیان کی ہے، کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم دونوں بہت زیادہ تیری تسبیح بیان کریں، یعنی ہم تبلیغ و رسالت بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی تسبیح اور ذکر بھی کرتے رہیں۔ انک کنت بنا بصیرا بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ جی سارے حالات کا علم ہے، بچپن پر جس طرح آپ نے ہماری پرورش کی، ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھا، اب بھی تیری اسی رحمت کے وسیلے سے تیری جناب میں درخواست ہے کہ ہماری یہ دعائیں قبول فرمائیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور پہلی نوازشوں کے وسیلے سے دعا کا درس بھی ملتا ہے کہ یعنی دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تسبیح بیان کی جائے اور اس کے بعد دعا کی جائے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اوتیت بلا شبہ دے دیا گیا، سؤلک تیرا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی جو جو آپ نے مانگا آپ کو عطا کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر درخواست کو منظور فرما لیا تھا، سینہ کھل گیا، کام آسان ہو گیا، زبان کی گرہ بھی کھل گئی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی فرعون اور جادوگروں سے بحث کی ہے، ہارون علیہ السلام کا کہیں ذکر نہیں آیا، حالانکہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وزیر اور نبی بنا دیا تھا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، مَنَنَّا احسان کیا ہم نے، عَلَيْكَ آپ پر، مَرَّةً أُخْرَى ایک دوسری مرتبہ، اِذْ أَوْحَيْنَا جب ہم نے الہام کیا، إِلَىٰ أُمِّكَ آپ کی ماں کی طرف، مَا يُوحَىٰ جو وحی کی جا رہی ہے۔ دعا کی قبولیت کی خوشخبری کے ساتھ مزید تسلی اور حوصلہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ بچپن کے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے اندیشے سے اللہ کی حکم سے انہیں جب وہ چھوٹے سے بچے تھے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ان کے اقضی ڈال دے فیہ اس کو فی التابوتی صندوق میں فَاقْذِفِيهِ پھر رکھ دے اس کو فی الیمی دریا میں فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ پھر ڈال دے گا دریا اس کو ساحل پر یأخذہ عدو لی وعدو لہ لے لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي اور میں نے ڈال دی یا رکھ دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق جو تھا وہ بہتا ہوا شاہی محل کے کنارے پہنچ گیا، تو اسے باہر نکال کر جب دیکھا گیا تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا۔